عدم اعتماد، استعفا یا الیکشن، اسٹیبلشمنٹ نے 3 آفرز دی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے عدم اعتماد کا مقابلہ کروں گا، استعفا نہیں دوں گا، نئے الیکشن کرانے پر تیار ہوں۔ ملک الیکشن کی طرف گیا تو اکثریت کے ساتھ آؤں گا تاکہ گن صاف ہو۔ آرمی چیف کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی بات نون لیگ کی ڈس انفارمیشن مہم تھی۔ نواز شریف کی بیٹی کی طرح فوج کے خلاف بات نہیں کروں گا، کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے پاکستان کمزور ہو۔ جنرل فیض کو نومبر تک افغانستان کی وجہ سے رکھنے کی بات کر رہا تھا، میں کون سا پیسہ بنا رہا تھا کہ مجھے فوج سے خطرہ ہو۔ میری جان کو خطرہ ہے مگر خاموش نہیں بیٹھوں گا، خوف آتا ہے، ہم اس سطح پر آ گئے کہ دھمکیاں ملتی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اپنے خلاف سازش کا گزشتہ سال اگست سے معلوم تھا، بتا رہا ہوں یہ سازشی میری کردار کشی کریں گے، ان چوروں سے NRO مانگوں گا، یہ قوم کے غدار ہیں، قوم نے ان کے چہرے دیکھ لیے، چاہتا ہوں اتوار کا دن پوری قوم دیکھے، چھانگا مانگا کے دن چلے گئے، اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، عدم اعتماد کے خلاف آخری گیند تک لڑنے اور سرپرائز دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا استعفا منظور۔ پنجاب کابینہ تحلیل، استعفا منظور ہونے کے بعد تحریک عدم اعتماد غیر مؤثر۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج طلب، نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب متوقع۔ عثمان بزدار کو کام جاری رکھنے کی ہدایت، نوٹیفیکیشن جاری۔ تمام صوبائی وزراء اور معاونین کو دفاتر خالی کرنے کی ہدایت۔ حمزہ شہباز پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے لیے نون لیگ کی امیدوار نامزد۔ ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی اور اتحادیوں کا اجلاس، پیپلز پارٹی کا پنجاب میں نون لیگ کے امیدوار کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ۔ علیم خان گروپ نے حمزہ شہباز کا نام تجویز کر دیا۔ حافظ نعمان اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ بہت سے حکومتی اراکین ہمیں ووٹ دیں گے۔ رانا ثناءاللہ نے پروگرام نائٹ ایڈیشن کے دوران کہا۔ چودھری پرویز الہی نے مٹھائی بھی کھائی اور دعائے خیر بھی کی، وہ ہمیشہ زبان پر قائم رہتے ہیں، تاہم ان کی سیاست کو نقصان پہنچ چکا ہے۔ لندن کے ہوٹل میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور جہانگیر ترین کی طویل ملاقات۔ اسحاق ڈار نے جہانگیر ترین کی فون پر نواز شریف سے بات کرائی۔ نواز شریف اور جہانگیر ترین میں جلد ملاقات پر بھی اتفاق۔ اسحاق ڈار نے عدم اعتماد اور حمزہ کے لیے ووٹ بھی مانگا۔ جہانگیر ترین نے جواب دیا وہ ساتھیوں سے مشورہ کر رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے چھینا گروپ کا پرویز الہی کی حمایت کا اعلان۔ چھینا گروپ کے 14 اراکین کی چودھری پرویز الہی سے ملاقات۔ نامزد وزیر اعلیٰ کی پنجاب اسمبلی میں دیگر اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں۔ پرویز الہی کی زیر صدارت PTI پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ چودھری پرویز الہی کی کامیابی کے لیے حکمت عملی تیار۔ چودھری مونس الہی کی ترین گروپ کے اراکین سے بھی ملاقات۔ اس طرح سے شہباز شریف کا وزیر اعظم کا خواب ٹوٹ کے کرچی کرچی ہونا ہے، بڑے کم لوگوں کے ہونے۔ والد صاحب ادھر وزیر اعظم کے امیدوار بن گئے ہیں، بیٹا وہاں پہ چیف منسٹری کا امیدوار، اور دونوں جو ہیں وہ ضمانت کے اوپر باہر ہیں۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ یہ ملک ہے یا ایک تماشائی بنا دیا آپ نے؟ یہ جو شیروانیاں سے لا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی شیروانیاں ٹنگی رہ جائیں گی جہاں جہاں پہ ٹنگی ہوئی ہیں۔ پرویز الہی آج وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے۔ فواد چودھری کا اعلان، کہتے ہیں باپ وزیر اعظم اور بیٹا وزیر اعلیٰ پنجاب بننا چاہتا ہے۔ شہباز شریف کا وزیر اعظم بننے کا خواب کرچی کرچی ہوگا۔ شیروانیاں جہاں لٹکی ہوئی ہیں وہاں لٹکی رہیں گی۔ وزارت قانون کا چارج مل رہا ہے، شہباز شریف اور حمزہ کی ضمانت منسوخ کرائیں گے۔ عمران خان کو سیریس دھمکی ملی جس پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ جنہوں نے اچکنے سلوائی ہوئی ہیں وہ انٹرویو دے رہے تھے، جی امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں۔ جو اپنی عزت ہی نہیں کرتا اس کی کس نے عزت کرنی؟ میں یہاں ہندوستان کو داد دوں گا کہ ان کو جس طرح کی انہوں نے فورن پالیسی رکھی ہے، ہمیشہ انہوں نے ان کی فورن پالیسی انڈیپینڈنٹ رہی ہے، اپنے لوگوں کے لیے رہی ہے۔ اشکن سلوا کر بیٹھے لوگ امریکہ سے ڈر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا آزاد خارجہ پالیسی پر بھارتی کو خراج تحسین۔ کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ چند ڈالر کے لیے خارجہ پالیسی کا سودا کیا، جیسا مراسلہ ہمیں ملا کیا کوئی ملک ایسے کسی کو کہہ سکتا ہے؟
طاقتور ملک ہمیں کہہ رہا ہے روس کا دورہ کیوں کیا؟ لوگ ابھی ریاست مدینہ کا ماڈل نہیں سمجھ سکے. فوج سیکیورٹی نہیں دے سکتی، عوام سیکیورٹی دیتی ہے. شرم آنی چاہیے عمران نیازی. ذرا بھی آپ کو خیال نہیں آتا کہ کہتے ہیں ان کے اربوں روپے کے اکاؤنٹ باہر پڑے تو لے آتے نا، قوم کو بتا دیتے. یہ خط آپ کہتے ہیں 7 تاریخ کو آیا تو 3 ہفتے آپ نے کہاں گزار دیے؟ آپ کو تو فوراً اس کے اوپر واویلا کرنا چاہیے تھا. پہلے کہا کہ امریکہ، اور اس کے بعد کہا نہیں وہ تو میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا تھا، وہ اور بات کر رہا تھا. دھمکی آمیز خط پر 3 ہفتے خاموش کیوں رہے؟ کیا آپ اتنے معصوم ہیں کہ امریکہ کا نام لے دیا؟ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں امریکہ یورپ کے خلاف بات کر کے روٹی سکیڑنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ اتوار کو عمران نیازی کو شکست فاش ہوگی. کبھی دھمکیاں، کبھی احتساب کا واویلا، کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے کرپشن کے خاتمے کا ڈھنڈورا کبھی نہیں پیٹا. نیوز کانفرنس کے دوران شہباز شریف کو نواز شریف کی فون کال بھی آئی. وزیر اعظم صاحب گیم تو ہار چکا ہے، وہ پچ پہ لیٹ کر رو رہا ہے کہ میں ہار نہیں مانوں گا. ہمارا خارجہ پالیسی، ہمارا معیشت، ہمارے اداروں پہ حملہ آور ہے. عمران خان گیم ہار گئے، اب پچ پر لیٹ کر رو رہے ہیں. لیٹر کا شوشہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے ہے. بلاول بھٹو کہتے ہیں پہلے عدم اعتماد کو تحفہ کہا گیا، پھر عالمی سازش کہہ دیا. عمران خان خارجہ پالیسی اور معیشت کے لیے خطرہ ہے. پاکستان دنیا بھر میں تنہائی کا شکار ہو چکا ہے. دھمکیاں دینے کی بجائے عزت دار طریقے سے مقابلہ کریں. اتوار تک امید رکھتے ہیں غیر جمہوری قدم نہیں اٹھایا جائے گا. حکومت کا منحرف ارکان اور اپوزیشن کے خلاف بغاوت کے مقدمات پر غور. وزیر اعظم کو بتایا گیا حکومت گرانے کے لیے غیر ملکی معاملت لینا بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. 8 منحرف ارکان کے خلاف بغاوت کے مقدمے کے لیے کل متعلقہ فورم سے رجوع کیا جائے گا. اپوزیشن کے سرکردہ رہنماؤں کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. وزیر اعظم نے منحرف ارکان کے خلاف ریفرنس کی بھی منظوری دے دی. پاکستان کے خلاف سازش پر آرٹیکل 6 لگائیں گے. پی ٹی آئی رہنما فیصل واوڈا کہتے ہیں ہم چلے گئے تو کیا ان کو سانس لینے دیں گے؟ شہباز گل نے کہا کہ آپ دیکھیں گے ایک ایک پاکستانی ان غداروں سے بدلہ لے گا. اپوزیشن سے کہتا ہوں آپ کا احتساب ہوگا. تحریک انصاف کے کارکنوں کا وزیر اعظم سے اظہار یکجہتی. لاہور، پشاور اور دیگر شہروں میں عمران خان کے حق میں ریلیاں. کراچی میں 3 تلوار پر یکجہتی پروگرام. شہریوں کی بڑی تعداد شریک. بڑی اسکرین پر وزیر اعظم کی تقاریر دکھائی گئیں. خوشاب میں منحرف ایم این اے جویریہ ظفر آہیر کے خلاف کارکنوں کا احتجاج. آرمی چیف سے سابق امریکی ایلچی زلمے خلیل زاد کی ملاقات. آئی ایس پی آر کے مطابق افغانستان کے لیے سابق امریکی نمائندہ خصوصی GHQ پہنچے. باہمی دلچسپی، افغانستان سمیت علاقائی سلامتی کی صورتحال پر گفتگو. مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. خیبر پختونخوا کے 18 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ. اب تک 65 میں سے 58 تحصیلوں کے نتائج سامنے آ گئے. پی ٹی آئی نے 26 تحصیل کونسلوں میں فتح حاصل کی. JUI کے حصے میں 9 سیٹیں آئیں. 8 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب. مسلم لیگ نون 6، جماعت اسلامی 3 اور ANP 2 سیٹیں لے سکی. PP، قومی وطن پارٹی، راہ حق پارٹی، MWM ایک تحصیل میں کامیاب. فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کی 2 درخواستیں مسترد. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اکبر ایس بابر کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواستیں خارج کر دیں. پی ٹی آئی نے کیس کا ریکارڈ اکبر ایس بابر کو دینے سے روکنے اور ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس سے الگ کرنے کی درخواستیں دائر کی تھیں. جسٹس محسن اختر قیانی نے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا.
इंटर बैंक में ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। इंटर बैंक में डॉलर 61 पैसे महंगा होकर 184 रुपए 9 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 185 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में 223 पॉइंट्स इजाफा, 100 इंडेक्स 45,152 पर बंद हुआ। मार्च में महंगाई की शरह 12.7% हो गई। वफाकी इदारा शुमारियात ने माहाना महंगाई की एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.8% इजाफा हुआ। चिकन, फल, घी, कुकिंग ऑयल, प्याज की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। एक साल में फल 32%, सब्जियां 34.92%, चिकन 19.59% महंगा हुआ। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और यूरोप में आज यकुम रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। पहली नमाज तरावी की अदायगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पूरी गुंजाइश के साथ नमाजियों की इजाजत। पाकिस्तान में रोहत हलाल कमेटी रमजान का चांद आज देखेगी। इतवार को पाकिस्तान भर में यकुम रमजान मुबारक होने का इम्कान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फैसला कुन मैच आज होगा। एक रोजा मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। आज का मैच जीतने वाली टीम वनडे सीरीज की ट्रॉफी उठाएगी। पाकिस्तान ने दूसरे मैच में 349 रन का हदफ हासिल करके तारीख रकम कर दी।